بیک ٹو صبح سویرے پاکستان. اور پاکستان میں آج کل بہت زیادہ جو شور بھی ہے دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے ہے کہ ہم اگر دیکھیں اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں. اور اگر ہم بات کریں پرائیویٹ اسکولس کی خاص طور پہ وہ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں کہ لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ یہ جو اب سنگل کریکولم کی ہم بات کریں یہ رٹا بیس ہے. ہم اس رٹے سے پہلے نہیں نکل رہے تھے. اب جو یہ آیا ہے ہمارے پاس نصاب آیا اب دیا انہوں نے سنگل جسے نیشنل کریکولم کہا گیا اس میں بھی رٹا ہی ہے جو کہ بچوں کو رٹے پہ ہی ہم رکھے ہوئے ہیں. بالکل ایسی ہے. اب اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے, مختلف پہلوؤں سے تنقید ہوئی ہے, لیکن اب جو تنقید ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کم از کم رٹے سسٹم سے ہم نکل آئیں گے. بچوں کو میتھس کے کوسچن جو ہے وہ حفظ نہیں کرنے پڑ رہے ہوں گے, وہ یاد کر کے جی پتہ ہے کہ جی کہ اوپر سے لے کر نیچے تک یہ جواب ہے اور وہ تمام ایک ایک سٹیپ کے نمبر ہوتے ہیں. میتھ میں تو یہ سنتے ہیں, پھر فزکس کے نومیریکلس کی بات کر لی جائے وہ بھی ہمارا رٹا سسٹم چل رہا ہوتا ہے, تو اس میں شاید تبدیلی نہیں آ رہی ہوگی. ایک تو ہم نے یہ جاننا ہے کہ یہ تنقید کس حد تک درست ہے. دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ ہم دیکھیں تو ہمارے بچے اگر رٹا مار کے کامیاب ہو بھی جائیں گے, بہت اچھے نمبرز لے بھی لیں گے اقرا, تو پھر بھی آپ کیا کر لیں گے؟ انٹرنیشنلی آپ کا رٹا نہیں چاہیے, آپ کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں آپ کے, تو پھر آپ کیسے انٹرنیشنلی یا فیلڈ میں کیسے کام کر سکتے ہیں؟ پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو اس کی وہ اپروچ نہیں ہوگی جیسے کہ ہونی چاہیے ہوگی. لیکن اگر ہم دیکھیں تو کچھ ہلکے حمزہ کہتے ہیں جیسے کہ یہ اب جب سنگل نیشنل کریکولم آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کانسیپٹ بیس ہے, لیکن اب جس طرح تنقید ہو رہی ہے کہ کانسیپٹ بیس نہیں ہے, یہ رٹا سسٹم ہے, تو اس بارے میں بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل ایسے سائنس یا ریاضی کا جو رٹا ہے اس کا فائدہ صفر ہوگا, اور دنیا جس طرح سے تبدیل ہو رہی ہے, ہمارا رٹا سسٹم پہلے ہی کوئی اتنا کامیاب نہیں رہا, تو مزید ہمیں کتنا نقصان ہو سکتا ہے اس پر بات کرنی ہے. ماہر تعلیم عائشہ رزاق ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم, گڈ مارننگ. ڈاکٹر صاحبہ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ تنقید جائز ہے کہ جو نیا یکساں نصاب ہے اس میں بھی رٹا سسٹم ہی چل رہا ہوگا, اس طرح سے کانسیپٹس نہیں ہیں؟ یہ تنقید پہلے بتا دیجئے کہ ٹھیک ہو رہی ہے. جی السلام علیکم, بہت شکریہ آپ دونوں کا. دیکھیں دو تین چیزیں ہیں. پہلے میرے خیال میں سمپل ورڈز پہ ہاں تنقید جائز ہے. رٹا بیس تو دیکھیں سسٹم دو تین وجہ سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ابھی آپ کے پاس جو چیز آئی ہے وہ صرف ایک کتاب ہے. اگر آپ صرف کتاب کے اوپر نظر ڈالیں تو وہ آپ کو نظر آتا ہے, اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ گریڈز 1 to 5 کی کتابیں ابھی صرف آئی ہیں. تو وہ یہ کہا جا رہا ہے, اور مختلف جو ڈفرینٹ سسٹمز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کیمبرج میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اور انٹرنیشنل سسٹمز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں نا کہ کتنے نمبر آف لرننگ آبجیکٹیوز ہمارے پاس ہیں ڈفرینٹ گریڈز پہ مختلف سبجیکٹس میں ورسز ان کے انہی گریڈز میں انہی سبجیکٹس میں کتنے ہیں, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس بریڈتھ بہت زیادہ ہے. یعنی کہ ہم بہت سارے ٹاپکس کور کر رہے ہیں, بہت سارے لرننگ آبجیکٹیوز کور کر رہے ہیں, جو اس سطح پہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہوتی. اس کا پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس بچے کا جو ایک ابزارپشن کی کیپیسٹی ہے اس لیول پہ ڈیولپمنٹلی اپروپریٹ, وہ ظاہر ہے ایک حد تک ہے. تو اس کے اندر اگر آپ بہت زیادہ چیزیں ٹھوسنا شروع کر دیں گے تو بچہ رٹا مارے گا. اس کا مطلب ہے آپ کسی بھی چیز کی کسی کانسیپٹ کی ڈیپتھ میں تو جا ہی نہیں رہے, بچے کو بار بار اس کانسیپٹ کی پریکٹس دے ہی نہیں رہے, کیونکہ آپ نے کورس کور کرنا ہے, کیونکہ کورس بہت زیادہ ہے. تو یہ بات تو طے ہے کہ کتابوں کے اندر یہ ایشو ہے. یہ دیکھیں یہ ایشو اس حد تک ہے کہ گورنمنٹ خود, جب آپ نے اگر کوئی ریسنٹ ان کی وہ سنیے تو گورنمنٹ نے خود اب کہا ہے کہ ہم 1 to 5 ریوائز کریں گے. یہ ریوائز کرنا پڑے گا, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے تو فاؤنڈیشنل, آپ کے ہی پروگرام میں ہم نے 2 ہفتے پہلے بات کی تھی کہ آپ اثر کی رپورٹ دیکھ لیں اور رپورٹ دیکھ لیں, فاؤنڈیشنل لٹریسی اور نیومریسی بچوں کو نہیں آتی. تو آپ کا تو اصل میں اس کے اوپر زور ہونا چاہیے تھا کریکولم میں. آپ نے اتنے سارے اور ٹاپکس اس کے اندر ٹھونس دیے. اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے حمزہ اور اقرا کہ دیکھیں صرف کتاب چینج ہونے سے ہمیں پتہ ہے کوئی فرق پڑنا بھی نہیں. بالکل آپ نے ٹیچرز کو ٹرین کرنا تھا. کنسیپچوئل لرننگ صرف کتاب دیکھ کے تو نہیں آ جاتی. ٹیچر نے کلاس میں پڑھانا ہے اور اس طریقے سے پڑھانا ہے کہ بچے کا کانسیپٹ کلیئر ہو. وہ ہم نے کیا نہیں. ایگزامینیشن سسٹم فرض کریں آپ کا ایگزام جو ہے وہ اگر صرف ٹیکسٹ بک کے سوال پوچھتا ہے میمورائزیشن بیسڈ, اور وہ آپ نے چینج نہیں کیے یا وہ آپ نے چینج نہیں کرنے, تو وہ ٹیچر تو وہی پڑھائے گا جو ایگزام میں آنے, اس میں بچے کو پاس کروانا ہے. تو نہ آپ نے ٹیچنگ پہ زور دیا, نہ آپ نے ایگزام پہ زور دیا, تو پھر ظاہر ہے جائز کرٹیک ہے. بالکل. لیکن عائشہ صاحب اگر ہم دیکھیں جس طرح ٹیچرس کی بھی بات آ رہی ہے, تو کیونکہ وہ کانسیپٹ بچوں کو وہی دے رہے ہوتے ہیں نا, ہم نصاب کی تو ہم بات کرتے ہیں, لیکن ٹیچرس کی ٹریننگ پہ بھی یہاں پہ کوشچن مارک آتا ہے کہ ٹیچرس کی کیا ٹریننگ اس لیول پہ ہو رہی ہے کہ وہ خود بچوں کو کانسیپٹ اسٹڈیز کروا سکیں. دیکھیں میرا تو نہیں خیال ہے کہ ابھی تک ٹریننگ ہوئی ہے. ابھی تک میرے خیال میں ہم اسی بھاگم دوڑ میں لگے رہے کہ ہم نے یہ اسکول جیسے ہی کھلیں گے تو ہم نے نیا نصاب اس کے اندر انٹروڈیوس کروانا ہے.
بالکل, آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنا ویسے ہی اتنا عجیب سا سال گزرا ہے, کبھی کھل رہے تھے اسکول, کبھی بند ہو رہے تھے, ٹریننگز کا اس طرح سے آپ کو موقع ہی نہیں ملا اپنے ٹیچرس کو کروانے کا, اور جتنے بڑے پیمانے پہ اس کی وجہ سے آپ کو ٹریننگز کروانی پڑی تھی, کیونکہ بالکل اگر آپ یہ کلیم کرتے ہیں آبجیکٹیو میں SNC کے کہ یہ بالکل ڈفرینٹ ہوگا فرام پریویس اپروچز, یعنی کہ یہ رٹا بیس سے نکل کے کنسیپچول اینڈ انکوائری بیسڈ اور پرابلم بیسڈ لرننگ اس پہ جائے گا, تو اس کا تو مطلب ہے کہ آپ کی ٹیچر ٹریننگ ایک بالکل ڈفرینٹ قسم کی ہونی چاہیے تھی ایز اپوز ٹو جس طرح کی آپ ٹیچر ٹریننگس دیتے رہتے ہیں. وہ تو کہیں نہیں نظر آیا نا, وہ تو نہ سننے میں آیا ہے نہ پڑھنے میں آیا ہے, تو آبویسلی پھر ازمپشن یہی ہے کہ نہیں ہوا یہ سارا کام, اور جب وہ کام ہوگا ہی نہیں, جب آپ کا ٹیچر بھی ایک پرانے طریقے سے پڑھنے کے اوپر اس کی پریکٹس ہے, تو مطلب کامن سینس تو صاف لاجیکل بات ہے کہ آف کورس وہ چیز نہیں ہو رہی جیسے ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر عائشہ, ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جب پڑھ رہے تھے, خاص طور پہ ہم اسکول کی بات کر لیتے ہیں, صفحے یاد ہوتے تھے کہ کس صفحے میں کون سی لائن پہ کیا چیز لکھی ہوئی ہے, اتنا بہترین رٹا اس وقت ہوتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ ٹیچرز اچھے نہیں تھے, پرائیویٹ اسکول سے پڑھے ٹیچرز بہت اچھے تھے, ٹیچرز آپ کو کانسیپٹس بھی دیتے تھے, لیکن جس وقت پرچہ حل کرنا ہے, ہم نے ایگزام کے اندر جانا ہے, تو ٹیچرز کہتے تھے کہ بیٹا وہ لکھنا ہے جو بک میں لکھا ہوا ہے, کیونکہ آپ کو بورڈ میں جا کے نمبرز نہیں ملیں گے کہ اگر جو ہم آپ کو کانسیپٹس بتا رہے ہیں آپ وہ لکھیں گے. ٹیچرز کانسیپچول اسٹڈی کرواتے تھے, لیکن ان کی بھی کوشش ہوتی تھی کہ اس لیے لکھوا دیں کہ بھائی جب چیکنگ میں نمبر کم آئیں گے تو کوئی پیرنٹس آ کے نہیں پوچھیں گے کہ جی کہ آپ نے سکھایا تو بہت اچھا تھا, بچے کے نمبر نہیں آئے. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے حمزہ, بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ کہنا میرے خیال میں ان اپروپریٹ نہیں ہوگا کہ جب تک آپ اپنا ایگزامینیشن سسٹم نہیں چینج کریں گے, آپ جو مرضی چینج کر رہے ہیں کلاس روم کے اندر, وہ فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹیچر نے بچے کو پاس کروانا ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنی اچھی باقی انڈرسٹینڈنگ اس کو دے. یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے کہ ٹیچر تیار نہیں ہے ہمارا, اس کو تیار کرنا پھر بھی ضروری ہے, لیکن اگر ہم نے اپنے ایگزامینیشن سسٹم کو, اور یہ ابھی بھی چل رہا ہے, دیکھیں ابھی بھی یہ جو آپ دیکھتے ہیں اکثر شکایات آتی ہیں کہ بچہ ٹھیک لکھتا ہے, لیکن ٹیچر کے پاس جو روبرک ہوتا ہے اس کے اندر اگر بچہ اس سے باہر نکلا ہے, کیونکہ ٹیکسٹ بک بیسڈ آپ کے سوال ہیں اور ٹیکسٹ بک بیسڈ آپ کے ایگزام ہے, تو آپ سے یہ کی جاتی ہے توقع کہ بچہ جواب بھی اس کے اندر رہتے ہوئے دے گا. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اسکورنگ میں آسانی پیدا کرنی ہے, یا اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیچر کو خود اتنا زیادہ نہیں آتا کہ وہ یہ ڈٹرمن کر سکے کہ اگر بچے نے ٹیکسٹ بک سے باہر بھی جواب دیا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے. مجھے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ شاید ٹیچر کو یہ بھی نہیں کئی دفعہ پتا ہوتا کہ یہ بچے نے اگر لکھا ہے تو یہ میں کیا کانفیڈنٹلی کہہ سکتی ہوں کہ یہ ٹھیک جواب ہے یا نہیں. آپ کے ٹیچنگ کے اور ٹیچرز کے حالات کافی خراب ہو چکے ہیں اوور دا ایئرز, تو میرے خیال میں یہ مسئلہ اتنا چھوٹا نہیں ہے جتنا ہم پریٹینڈ کرتے ہیں کہ کتاب چینج کرنے سے حل ہو جائے گا. اچھا عائشہ صاحب, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے اس کے حق میں بھی اور اس کے خلاف بھی بہت ساری جو ہیں وہ آراء پائی جاتی ہیں. کوئی جو نیوٹرل ہم دیکھ لیں تو ریویوز اس طرح سے نہیں آ رہے, اس کا کیا آپ کو وجوہات سمجھ آتی ہیں؟ کیا اسٹیک ہولڈرز تمام جو ہیں ان کو بٹھا کر نہیں یہ معاملہ حل کیا گیا تھا, یا پھر آگے بھی دیکھ رہے ہیں کہ آگے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں, یا ہو جائیں گے فیوچر میں چیزیں ٹھیک؟ میرے خیال میں ایک اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ یہ فرام دا ویری بگننگ نا, یہ ایک شاید میرے خیال میں یہ ایک بہت پارٹیزن قسم کی ایکسرسائز بن گئی تھی. میرے خیال میں ارلی آن بہت زیادہ اس کے اندر ہو گیا تھا کہ شاید SNC کے حق میں بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرو گورنمنٹ ہیں, اور شاید SNC کے خلاف بات کرنے کا آپ کو کرنی ہی کرنی ہے SNC کے خلاف بات اگر آپ اگینسٹ دا گورنمنٹ ہیں. میرے خیال میں کچھ اینالسٹس ہیں جنہوں نے بغیر کسی وہ جس سے کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل بائس کے اس کو انالائز کیا. اب دیکھیں یہ کل کی رپورٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں شاید ڈاکٹر پرویز ہوڈ بوائے نے لکھا ہے, اس کے علاوہ بھی 2-3 رپورٹس آئی ہیں, اسپیشل رپورٹس دا نیوز کے اس پہ, اور وہ سب نے کسی نے کانٹینٹ انالائز کیا ہے, کسی نے اس کو سوشل جسٹس کے اینگل سے دیکھا ہے, ڈاکٹر ہوڈ بوائے نے اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے محنت کر کے انالیسز نہیں کیا, بہت ساری کرٹیک جائز تھی, لیکن میرے خیال میں انفارچونیٹلی وہ اس ریس میں کہ ہم نے یہ اس سال امپلیمنٹ کرنا ہی کرنا ہے, اور ہم نے جو ایک دفعہ شروع میں بات کر دی ہے کہ یہ ایک سرٹن طریقے کا نصاب ہے اور ایک سرٹن طریقے سے نافذ ہوگا, میرے خیال میں وہ یہ ایک پارٹیزن ایکسرسائز بن گئی ہے. مجھے اس کے علاوہ اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی ہے. میرے خیال میں ساتھ لوگ فیڈ بیک دے رہے تھے, لیکن شاید یہ چیز وہ بن گئی کہ us versus them, اور اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو آپ ہمارے خلاف ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر عائشہ, لیکن اگر گورنمنٹ کا موقف دیکھیں تو یہ موقف کچھ درست تو لگتا ہے کہ ہم نے ابھی یکساں نصاب جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا ہے, آہستہ آہستہ ٹیچر ٹریننگز بھی ہوں گی, سارے حالات بہتر ہوں گے, راتوں رات سب کچھ تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ماہرین کی بات کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ ٹریننگز دے لیتے,
پھر نصاب تبدیل کر لیتے. تو دونوں میں سے بہتر سچویشن کیا ہو سکتی تھی, جو گورنمنٹ نے اپنائی یا جو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ پہلے ٹریننگز دیتے پھر نصاب چینج کرتے تو اتنے زیادہ مسائل نہ آ رہے ہوتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ جب آپ کوئی چینج لے کر آتے ہیں نا, اور اگر آپ کو اتنے مسائل جتنے کہ پوائنٹ آؤٹ کیے جا رہے ہیں, اگر اتنے مسائل ہیں تو پھر میرے خیال میں یہ کہنا کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہوں گی, یہ کوئی بہت اپروپریٹ اپروچ نہیں ہے. دیکھیں اگر چھوٹے موٹے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ٹیتھنگ پینز کچھ ہیں, وہ اگر اس طرح کی چیزیں چھوٹی چھوٹی جو آپ کو فیلڈ میں جا کر ہی پتہ چلتی ہیں وہ ٹھیک تھی, لیکن یہ تو کچھ بنیادی مسائل ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. میرے خیال میں پھر اس کا طریقہ سب سے اچھا یہی ہوتا ہے کہ جب آپ بہت بڑی کوئی چینج لے کر آئیں تو اس کو پائلٹ سے شروع کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اب ہم نے آگے بڑھنا ہے, کیونکہ اب SNC تو آ گیا, اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو واپس لے لیں. میرے خیال میں جتنی جلدی ہو سکتا ہے پھر آپ اپنی ٹیچر ٹریننگز اور اپنے ایگزامز کی طرف جائیں, کیونکہ اگر اب یہ سالوں کے اوپر بیسڈ پلاننگ اگر آپ کی ہوگی تو پھر تو یہ ظاہر ہے غلط بات ہے, کیونکہ اگلے سال ہمیں پتہ ہے کہ چھٹی سے آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو ہم واپس نہیں لے سکتے ہیں. یہاں پر میں آپ کی بطور ماہر تعلیم یہ رائے لینا چاہوں گا, کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ اگر نیکسٹ گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہوتی تو ہم یہ واپس بھی لے سکتے ہیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے, چانسز ہیں, آپ کو لگ رہا ہے؟ حمزہ دیکھیں, اگر اس کو کسی نے پولیٹیکل سلوگن کے طور پہ دیکھا تو ظاہر ہے اگلی گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ کیوں بھائی یہ اگر پچھلی گورنمنٹ کا منشور تھا تو ہم تو اس کو آگے لے کے نہیں چلیں گے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں گورنمنٹس تو ایسی تبدیل ہوتی ہیں کہ پچھلے جو فلیگ شپ پروگرامز ہوتے ہیں گورنمنٹس کے, یا ان کے نام چینج ہو جاتے ہیں یا ان کے سلوگن چینج ہو جاتے ہیں یا ان کو اسکریپ کر دیا جاتا ہے. تو اگر اس کو بالکل ایک PTI انیشیٹو کے طور پہ لوگ دیکھتے ہیں, جو کہ اکثر لوگ دیکھتے ہیں, تو آبویسلی ایسا ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیں بات اصل میں اٹ کمز ڈاؤن ٹو کہ کتاب چینج ہوئی ہے. کتاب آپ کی آگے بھی چینج ہوتی تھی, اب جس طرح آگے آگے چلتے جا رہے ہیں آپ کا پروسیس اور جتنے مسئلے نظر آتے جا رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ ایونچولی پرائیویٹ اسکولوں کو شاید لانگ ٹرم میں اپنی کتابیں استعمال کرنے کی اجازت مل جائیں گی, اور یہ جو شروع کے تھوڑے سے NOC کے مسائل ہیں یہ بھی کچھ تھوڑے سے زیادہ اسٹریم لائن ہو جائیں گے. تو آخر میں یہ کتاب آپ کا پبلک اسکول کا بچہ ہی پڑھ رہا ہوگا, تو وہ کتاب تو آلریڈی وہ اسی طرح کی کتابیں پہلے بھی پڑھتے تھے اور ایک ہی کتاب پڑھتے تھے. تو آخر میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا اس طرح سے کوئی بہت ارتھ شیٹرنگ قسم کی چینج نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر عائشہ رزاق, بہت شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاکستان سے کر رہی تھی, ابھی مسئلہ ہے یہ چل رہا ہے, لیکن یہ بھی ماننا ہوگا کہ ٹھیک ہے مسائل موجود ہیں, گورنمنٹ تھوڑی سی اس کے اندر ہو کہ جو تجاویز آ رہی ہیں ان کو دل کھول کے آپ ایکسیپٹ کریں, پھر دیکھیں کہ کیا ان پہ عمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ کہ اس کو پارٹیزم میں بالکل واقعی نہ لے کے جائیں کہ جی کہ یہ جو PTI نے کیا تو یہ صرف PTI چاہ رہی تھی, ہم لوگ تو ایسا چاہ نہیں رہے تھے. اس کو دیکھ لیں پھر فیصلہ کریں, اور یہ اسٹیٹ کے فیصلے ہوتے ہیں, یہ کسی پارٹی کے فیصلے نہیں. حمزہ ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ اس میں جو ہے وہ متاثر پہ بچے ہی ہو رہے ہوں گے اگر بار بار اس طرح سے چینج ہو رہی ہیں. ہم نے کچھ بات کرنی ہے ماحولیات کے اوپر. سال 2020 میں ورلڈ بینک نے اس حقیقت کو اجاگر کیا کہ دنیا کی 80% جو GDP ہے وہ شہر پیدا کر رہے ہیں. بالکل, اور ایک رپورٹ کے مطابق شہر اب 4.2 بلین سے زیادہ لوگوں کی میزبانی کرتے ہیں, جو 1950 میں 750 ملین تھی. تاہم شہروں کو انسانیت کے لیے چیلنجز اور مسائل سے بھی جوڑا گیا ہے. ہاں جی, اور شہروں کی خوراک اور توانائی کی طلب کو پورا کرنا بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے, اور شہروں میں دنیا کی توانائی کی کھپت کا 78% اور اس کی خوراک کی کھپت کا 80% حصہ ہے. بالکل حمزہ, اگر شہروں کی بات کریں تو شہر 70% گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کے ذمہ دار بھی ہیں, جو کہ موسمیاتی تبدیلی کا سب سے بڑا عنصر ہے, جو دنیا کے وجود کے لیے خطرہ بھی بن چکا ہے. اور بڑے پیمانے پر ماحولیاتی اشاریوں کے بگاڑ میں شہروں کا بھی بڑا ہاتھ سمجھا جا رہا ہے, اور اس کے سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا ہم نے ٹھیک پلاننگ نہیں کی تھی, اربن پلاننگ بہتر ہونی چاہیے تھی, کیا ابھی بھی کچھ کر کے اس صورتحال کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر ماحولیات مومی سلیم. السلام علیکم, گڈ مارننگ. مومی سلیم, یہ بتائیے گا کہ شہروں کی منصوبہ بندی جو ہے وہ کیا اس کے بغیر پھیلاؤ جو ہے اگر ہم دیکھ لیں ماحولیاتی تبدیلی کا, تو وہ کتنا اس کے اوپر گہرا اثر پڑ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کی پلاننگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر جو ہے وہ ہمارے ماحولیات جو ہے وہ اس میں آلودگی پائی جاتی ہے. جی بالکل, وعلیکم السلام. پہلے تو شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. جی بالکل, اربن جو ہماری ادھر پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ اربنائز ہونے والا ملک ہے یہ, اور ہمارا اربنائزیشن ریٹ بہت ہائی ہے, اور ایک محتاط اندازے کے مطابق کچھ عرصے میں ہماری 40% جو ہے ہم شہروں کی طرف بڑھیں گے.
इसका जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारे पास पॉलिसी नहीं है, और पॉलिसी ना होने के तहत अर्बन पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, तो हमारी अनप्लान्ड मूवमेंट होती है। और अनप्लान्ड मूवमेंट से क्या होता है कि आपके पेरी अर्बन एरियाज बन जाते हैं, पेरी अर्बन जो शहरों के आसपास बन जाते हैं। अब ना वो एक्टिविटीज मुयसर होती हैं, फिर वो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए जैसे जैसे पानी का इस्तेमाल, दरख्त काटना ईंधन के लिए, बाकी चीजें, इस वजह से शहरों की जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और हम तो तमाम शहरों में देखते हैं कि ये एक जो हमारे 8 बड़े शहर हैं मुल्क के, उसमें हम देखते हैं कि ये काफी हद तक जो है फिनोमेना प्रिवेल करता है। ठीक है मोमी साहिबा, ये बताइएगा कि हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं? हम नए शहर आबाद क्यों नहीं कर सकते हैं, करना नहीं चाहते हैं, सहूलियात नहीं देना चाहते हैं वहाँ पर, और फिर हम ऐसा करते हैं कि जी के जो कभी हमें फसलें नज़र आती थी वहाँ पर भी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं और मज़ीद मसाइल में इजाफा होता चला जा रहा है। कोई हल है अभी हमारे पास? सुप्रीम कोर्ट भी वैसे बहुत ज़्यादा सवाल उठाती है। हल तो देखिए बिलाशुबा है, आपके पंजाब में अर्बन यूनिट बना था, इसी तरह से आई थिंक पॉलिसी का फुकदान है तो सबसे पहले, क्योंकि आपका लैंड यूज का कोई सिस्टम नहीं, इस सब पॉलिसी लैंड यूज के लिए भी नहीं है कि आपने कितना एग्रीकल्चर लैंड रखना है, कितना आपने हाउसिंग के लिए रखना है। तो ये सबसे बड़ा इशू है। दूसरा, आपने जो हिंट किया, आपने कहा कि और शहर हम बनाए, तो इकोनॉमिक यूनिट हमें नए बनाने चाहिए। उससे ना सिर्फ हमारी एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ेगा, अच्छी तरफ जाएगी, बल्कि आपको जो है साफ सुथरा माहौल भी मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी तरफ शायद पॉलिसी नहीं है, तो उसकी तरफ एक नैरेटिव है। तो आप लोगों को एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है, जहां से आप एग्जिस्टिंग शहरों को जो है, देखिए ये पुराना फिनोमेना था ना, एक पहली लेयर थी अर्बनाइजेशन की जिसमें लोग शहरों में आके आबाद हो जाया करते थे, तो उसमें कहीं रोकथाम नहीं थी, नए शहर नहीं बन रहे थे। अब क्योंकि हम लोग अपना जो सिचुएशन है वो एक पॉइंट है जहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, अब हमें नए शहर आबाद करने की जरूरत है। बल्कि मैं रिलीजियस की बात करूँ तो इस्लाम में भी ये है कि नए शहर आबाद, बिल्कुल बहुत जरूरत है हमें नए शहर आबाद करने। अच्छा मोमी साहब, ये भी बताइएगा कि हाइब्रिड अर्बनाइजेशन की बहुत ज़्यादा बात हो रही होती है, तो इसके ज़रिए कैसे माहौलियाती तब्दीलियों के जो मुज़र असरात हैं उनसे बचा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमेशा ये समझती हूँ कि हर किसी को अर्बनाइज होने की जरूरत नहीं है, अर्बन सेंटर्स करवाने की जरूरत नहीं है। आपको रूरल एरियाज में इतनी डेवलपमेंट करनी चाहिए है, और आपको पता है हमारे बहुत से NRSPs हैं, बाकी हैं जो रूरल डेवलपमेंट पे हैं। आप अगर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देखिए, पुश फैक्टर यूजुअली माइग्रेशन का क्या होता है, आपका एक इकोनॉमिक होता है। तो बहुत जरूरी है कि आप रूरल एरियाज में, और जैसे आप इससे पहले एजुकेशन की बात कर रहे थे, आपको एजुकेशन को लिंक करने की बहुत जरूरत है। चित्राल की मैं बात करूँ तो माइक्रो हाइडल्स है वहाँ पे, अगर आप वो वाली की एजुकेशन बच्चों को देंगे तो वो वहां से यहाँ शहर में नौकरी के लिए नहीं आएंगे, वो वहीं पे अपने इलाके के लिए काम करेंगे। तो ये इस तरह की छोटी छोटी जो इश्यूज हैं और इस तरह के छोटे छोटे इकदाम हैं, इनकी बहुत जरूरत है, जहाँ आपको लिंक अप करने की जरूरत है, एजुकेशन विद एम्प्लॉयमेंट विद एनवायरनमेंट। तो वो जो लिंकेजेस हैं, कोऑर्डिनेशन है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, पॉलिसी लेवल पे और एक्शन लेवल पे, वो भी बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है। ठीक है मोमी साहबा, आपको वैसे मतलब कि मौजूदा सूरत हाल में लग रहा है कि ऐसी कोई पॉलिसी हमारे जहन में है भी, या हम बना भी सकते हैं? हम ये देखें, छोटे इलाके हम नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि देहाती इलाकों से लोग जीत कर आते हैं इलेक्शन, उन्होंने पॉलिसी बनानी होती है, लेकिन उन सारों के अगर घरों को देख लें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर उनके घर होते हैं, वो आके खुद इसके अंदर रह रहे होते हैं, तो वो उनको बेहतर करने के बारे में पॉलिसी क्यों बना रहे होंगे? आपको लग रहा है कि हमारी मतलब कि जिन्होंने पॉलिसी बनानी है वो लोग ही इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं कि नहीं इसकी ज़रूरत तो है, या उनको भी यही लगता है कि शहर की ज़िंदगी अच्छी है, इधर ही रहते हैं, उधर कुछ बेहतरी करने की क्या ज़रूरत है, चंद सड़कें बना देंगे सब कुछ बेहतर हो जाएगा? बिल्कुल, जब तक आप ऑल्टरनेट लोगों को नहीं देंगे, ऑफ कोर्स वो शहरों की तरफ आएंगे। जहां तक पॉलिसी की बात है, तो मैंने सुना था क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर काम शुरू किया था, लेकिन मुझे आज पिछले 2 साल हो गए हैं, मुझे उसका कोई ड्राफ्ट मौसूल नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद अर्बनाइजेशन से आजकल काम कर रही हूँ। एक इदारा खोला है जिसके तहत हम लोग यही अवेयरनेस देना चाह रहे हैं। आपका ट्रांसपोर्ट है, आपकी वेस्ट है, आपका कंजम्पशन पैटर्न्स हैं, आपके ग्रीन हाउस गैस हैं, ये सब वो इश्यूज हैं जो आपके अर्बन एरिया से निकल के आ रहे हैं। और जब तक हम अर्बन पॉलिसी प्रॉपर नहीं बनाएंगे, लैंड यूज पॉलिसी नहीं बनाएंगे, हमारे ये जो एनवायरनमेंट है वो और ज्यादा डिग्रेड होता जाएगा। और ऑलरेडी आपको पता है हम क्लाइमेट चेंज से वल्नरेबल है, जिसके बाद एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है, तो वो क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट करती है। बिल्कुल ठीक है मोमी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर, बहुत ज़्यादा अहम है कि हमें नए शहर आबाद करने हैं, वहाँ पर सहूलियात देंगे तो बच्चों को
سب سے پہلے تو بچہ ہجرت کس لیے کرتا ہے؟ پڑھائی کے لیے. ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ہمیں چھوڑ کے بڑھاپے میں چلے جاؤ کیونکہ تم اپنا فیوچر بنا لو گے, اور پھر وہ بچہ کبھی واپس نہیں جا پاتا کیونکہ اس کو جو اپرچونٹیز بڑے شہروں میں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ واپس دیہات میں جا کے. حمزہ, جب وہ ایک بچہ پڑھنے کے لیے اگر شہر میں آئے تو جاب اپرچونٹی آبویس سی بات ہے دیہات میں تو نہیں ہوگی, وہ وہیں پر ہوگی, پھر وہ وہیں پہ رہ جاتے ہیں, پھر مطلب وہ پیچھے اس طرح سے مطلب واپس دوبارہ نہیں جاتے ہیں, اور وہ اپنے فیملی بھی جو ہے پھر شہر کے اندر ہی آباد کرتا ہے اور بساتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, پروگرام کا وقت ختم ہوا, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.